السلام علیکم احباب اوشین ٹی وی نیوز پر آج میں آپ کے سامنے ادبی کارنر لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ علمی اور ادبی کارنر ہے یہ، اس میں تبصرے، پیش لفظ، آرا، شاعری، مباحث، سیمینار، ورکشاپ وغیرہ اور مشاعرے اور کلام شاعری آپ سن سکیں گے۔ اور اپنے سزے بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ اس میں مختلف کتب میرے پاس آتی ہیں دنیا بھر سے، جن پر تبصرے ہوتے ہیں، رائے ہوتی ہے، یا مختلف پروگرامس لانچنگ، بکس کی لانچنگ ہوتی ہے، ان میں مقالے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ سب جب میں لکھتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ ان کتابوں سے آپ کو بھی متعارف کرواؤں، تاکہ آپ کے اندر بھی کتاب پڑھنے کا رجحان پیدا ہو اور شوق اور جذبہ پیدا ہو، تو جو کتابیں تخلیق کی جا رہی ہیں وہ لوگوں تک بھی پہنچ سکیں۔ تو آج میرے پاس جو کتاب آئی تبصرے کے لیے، پیش لفظ، اس کا مجھے لکھنا تھا، یہ گھر آنگن اپنا اس کتاب کا نام ہے۔ متین اچل پوری صاحب انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سینئر شاعر ہیں، بہت سی کتابوں کے وہ مصنف ہیں۔ ان کی کتاب پر میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ گھر آنگن اپنا، متین اچل پوری انڈیا۔ متین اچل پوری کا تعلق ریاست مہاراشٹر انڈیا سے ہے، لیکن عالمی اردو ادب میں آپ کا نام ایک واضح پہچان رکھتا ہے۔ شعری ادب کی جس صنف کا بھی نام لیا جائے اس میں آپ ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ اطفال ادب کے فروغ کے لیے تو آپ نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے۔ توشیحی کلام لکھنے میں بھی آپ کو مہارت حاصل ہے۔ تو اس صنف میں موضوع کے حروف سے شعر کا آغاز کیا جاتا ہے اور اس موضوع کے تمام حروف سے اشعار لکھے جاتے ہیں یا کہے جاتے ہیں۔ یہ ایک مشکل صنف ہے، لیکن کٹھن راہوں کے آپ ایک ایسے راہی ہیں جس سے مشکلات کو سہل بنانے میں لطف حاصل ہوتا ہے۔ غزل تو آپ کی محبوب ترین صنف ہے، لیکن کتاب بھی آپ بڑی شان سے کہتے ہیں۔ آج میرے سامنے آپ کی زیر طبع کتاب گھر آنگن اپنا موجود ہے، اور اس کی تخلیق میں آپ نے صنف رباعی کا انتخاب کیا ہے۔ رباعی کی صنف میں اتنی بے ساختگی اور مہارت کے ساتھ کلام لکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ رباعیات لکھنے کے جو اصول مقرر ہیں ان میں ہنرمندی کے جوہر دکھانا مخصوص شعراء کا ہی خاصہ ہے۔ یہ صنف بحر ہجز میں لکھی جاتی ہے۔ اس کے لیے 24 خاص بحور مختص کر دی گئی ہیں، جنہیں شجرہ اخرب اور شجرہ اخرم کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے شعراء ان اوزان پر اپنی گرفت نہیں رکھ پاتے۔ یہ جو اصل میں جو رباعی لکھی جاتی ہے اس کے 24 مخصوص اوزان ہوتے ہیں، اور انہی اوزان میں وہ رباعیات لکھی جاتی ہیں، اور یہ 24 اوزان جو ہے وہ بحر حجز سے لیے جاتے ہیں، اور یہ شجرہ اخرب اور شجرہ اخرم کہلاتے ہیں۔ ان کے باہر سے آپ نہیں لکھ سکتے، رباعی نہیں ہوگی اگر آپ کسی اور بحر میں لکھیں گے تو یہ لکھنا بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال یہ شجرہ اخرب اور شجرہ اخرم کہا جاتا ہے، یعنی 24 جو خاص اوزان ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء ان اوزان پر اپنی گرفت نہیں رکھ پاتے، گو کہ میں نے بھی، یعنی راکم الحروف زیبنی سزیبی نے بھی ان 24 اوزان میں رباعیات کہی ہیں، لیکن یہ ہنرمندی بقول جوش ملی آبادی عمر کے 40 یا 45 اوراق پلٹنے کے بعد ہی آپ پر مہربان ہوتی ہے۔ یعنی آپ اس میں بہت زیادہ مہارت کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کے آپ کوئی رباعیات لکھ سکتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک قطعے کی طرح 4 سادہ سے مصرے نظر آتے ہیں، لیکن ایک معزز اور یہ وقی صنف سخن ہے، جس میں متین اچل پوری نے خوب بول بوٹوں سے اسے سجایا ہے۔ فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ رباعی کے 4 مصرے اس طرح سے کہے جاتے ہیں۔ پہلے مصرے میں حسن کا خط جبین، اور دوسرے میں لٹوں کی تزئین، چوتھا ہو نکلتا ہوا یوں تیسرے سے، جیسے بھیگی مسیں ہوں ابرو سے حسین۔ یہ ایک تعریف کی ہے فراق گورکھپوری صاحب نے، جنہوں نے بتایا کہ یہ رباعی لکھنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ان کی رباعیات کے موضوعات، جیسا کہ کتاب کے عنوان سے ظاہر ہے، گھر آنگن اپنا کو مد نظر رکھ کر تخلیق کیے گئے ہیں۔ ہر رباعی اپنی جگہ فن میں مرصع ہے، اور ان میں گھر کے ساتھ ساتھ سماجی مسائل کا بھی احاطہ ملتا ہے، جو شاعر کی وسیع النظری اور زندگی کو برتنے، جاننے، پہچاننے کے وسیع عمل کی بھرپور عکاسی کرتے ہیں، یعنی شاعر کا مطالعہ، مشاہدہ، تجربہ ایک جہان مانی سے وابستہ ہے۔ اس پس منظر میں یہ رباعیات موصوف کیا میں درج کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں ستمگر ہے بہت کرونا، وحشت زدہ دنیا کا ہے کونا کونا، اس حال میں ان گورے غریبوں کے لیے آتا ہے مجھے یاد نبی کا رونا۔ کرونا جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر جو تباہی بربادی پھیلائی ہے، اس پر کتنی خوبصورتی سے آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ایک اور رباعی ملاحظہ کیجیے: مسجد کوئی محفوظ نہ مکتب محفوظ، پچھم رہا محفوظ نہ پورب محفوظ،
وہ باوری رو رو کے دعا مانگتی ہے، اس عالمی گاؤں کو رکھے رب محفوظ۔ اس ربائی میں آپ نے دہشت گردی، کرپشن، سیاسی اکھاڑ پچھاڑ، زمینی و آسمانی آفات، ایٹمی تباہی اور دیگر تباہ کن مصائب و مشکلات کی جانب نشاندہی کی ہے۔ عالمی گاؤں کا لفظ پورے عالم کی جانب ایک خوبصورت استعارہ ہے۔ لفظی ساخیات پر بھی آپ نے توجہ دی ہے اور ان سے نت نئے مفہوم ابھارے ہیں۔ پروردہ قرآن مجھے کہتی ہے، ہم صورت جزدان مجھے کہتی ہے، جاتا ہوں تصدق میں غلو پر اس کے جس وقت میری جان مجھے کہتی ہے۔ آپ کے یہاں آس و امید کے روشن در جا بجا ملتے ہیں، مایوسی، نامرادی اور رونا دھونا نہیں ہے۔ ملاحظہ کیجیے، اس بار نئے رنگ سے آئی ہے بہار، چھیڑا ہے پپیہے نے نرالا ملہار، اس بار سخن کا میرے لہجہ ہے نیا، گملے میں نیا پھول کھلا ہے اس بار۔ گملے میں نیا پھول کھلنے سے مراد ہے کہ آپ مختلف شعری اصناف ادب میں تجربات کرتے آئے ہیں، مگر اس بار نئے انداز سے ربائی کے صنف میں کلام کہہ کر قاری اور اہل علم طبقے کو ششدر کر دیا ہے۔ روانی، بے ساختگی، سادگی اور مضامین کی رنگا رنگی، متنوع فکر، ان تمام خصوصیات نے آپ کے کلام کو حسن بخشا ہے۔ یہ سادگی آراستہ تحقیق ہے کیا؟ یہ سادگی آراستہ تحقیق ہے کیا؟ یہ باد صبا تیری اتالیق ہے کیا؟ یہ سادگی آراستہ تحقیق ہے کیا؟ یہ باد صبا تیری اتالیق ہے کیا؟ فطرت کی اے فنکارہ مجھے یہ تو بتا، فطرت کی اے فنکارہ مجھے یہ تو بتا، یہ سادگی سچ مچ تیری تخلیق ہے کیا؟ اس مجموعے کی سب سے اہم بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ متین اچل پوری نے دیگر شعراء کی طرح کسی خیالی محبوبہ کے حسن کے قصے بیان نہیں کیے ہیں، نہ ہی مصنوعی عشق کی جدائی میں آہیں بھری ہیں، نہ ہی دین و دنیا سے منہ موڑا ہے، بلکہ دوسری عورتوں کو تاڑنے اور ان کے عشق میں خود ساختہ مبتلا ہونے کے بجائے بیوی جیسے مقدس ترین رشتے کی سیرت اور عورت کی فطری خوبیوں اور ذہنی صلاحیتوں کو بہت خوبصورت انداز میں اجاگر کیا ہے۔ ان کے کلام میں پاکیزگی، طہارت اور سچائی موجود ہے۔ کیا حال محبت کا تیری بتلاؤں، میکے میں تو ٹکتا نہیں تیرا پاؤں، میرے لیے تیری یہ محبت گویا ہے دھوپ دسمبر کی مئی کی چھاؤں۔ شعری لطافت، ترنم، نغمگی، محاوروں، تماثیل اور روزمرہ زبان کا استعمال ان کے یہاں خوب جچتا ہے۔ کیسا خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے، دھوپ دسمبر کی مئی کی چھاؤں۔ سب کام گھر آنگن کے وہ کر جاتی ہے، بکھرے جو کبھی زلف سنور جاتی ہے، کچھ دیر کو سہ پہر میں سو جاؤں تو کمرے سے دبے پاؤں گزر جاتی ہے۔ ایک سلیقہ مند عورت کی تمام خوبیاں ان کے اشعار میں موجود ہیں، اور یہ اشعار سپاٹ بے رنگ نہیں ہیں، بلکہ ان میں دلچسپی، سحر انگیزی، برجستگی، چاشنی اور شگفتگی موجود ہے۔ کیوں اوروں کی کوتاہی کی جانب جھانکے، باتیں کبھی لا یعنی وہ کیوں کر ہانکے، خوشحالی میں لیتی ہے کفایت سے کام، تنگی ہو کبھی گھر میں تو ستو ہانکے۔ ان کی گھر گرہستی کو قاعدے کریمے سے چلانے والی ان کی شریک سفر کفایت شار ہے، سمجھدار، ذی ہوش، فہم و ادراک کی قوت سے مالا مال ہے۔ اس کی سوچ صرف گھر کے معاملات تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اپنے اطراف کے ماحول پر بھی کڑی نظر رکھتی ہے۔ شیطانی فسوں دیکھ کے حیران ہے وہ، نفرت کا جنوں دیکھ کے حیران ہے وہ، واللہ ہوئی دامن قاتل یہ زمیں، اور ارزانی خون دیکھ کے حیران ہے وہ۔ کرپشن، بے ایمانی، بدعنوانی کو دیکھیے وہ کیسے محسوس کرتی ہیں۔ کس رنگ سے ہوتی ہے ابھی بندر باٹ، کس رنگ سے ہوتی ہے عجیب بندر باٹ، مل بیٹھ کے کرتے ہیں سبھی بندر بانٹ، وہ بانٹ کے بندر سبھی شرما جائیں، اس طور سے دیکھی نہ کبھی بندر بانٹ۔ رحم دلی، صلہ رحمی اور دوسروں کے دکھوں کو محسوس کرنے والی سوچ کا ایک اور رنگ ملاحظہ کیجیے۔ دراصل یہ صدقہ بھی عجب سوتا ہے، کھو کر بھی ٹکا کوئی کہاں کھوتا ہے، وہ شمع کی مانند رہا کرتی ہے، غربا کے لیے ہاتھ کھلا ہوتا ہے۔ خلوت ہو کے جلوت ہو کے شب ہو کے سحر، اوروں کی ڈگر سے جدا اپنی ڈگر، کہتی ہے کہ ہو ریشمی رشتوں کا خیال، احباب کی ہر حال میں رکھنی ہے خبر۔ اس ربائی میں ریشمی رشتوں کی اصطلاح کتنے عمدہ انداز میں استعمال کی گئی ہے۔ ربائی لکھنا اور اس میں شاعری کے حسن اور لطافت کو بھی برقرار رکھنا بڑا کمال ہے۔ ہر ربائی اپنی جگہ اہم اور متنوع مضامین کے ساتھ قاری کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہے۔ متین اچل پوری تعلیم یافتہ، ذی ہوش اور باشعور تخلیق کار ہے۔ اپنے فہم و دانش سے انہوں نے ایک عورت جو بیوی ہے، زندہ حقیقت، اس کی چلتی پھرتی زندگی کے ہر لمحے کو اپنے قلم کی گرفت میں لے کر یہ واضح کیا ہے کہ عورت جس روپ میں بھی ہو، خاص کر بیوی جب وہ گھر گرہستی سنبھالتی ہے تو کتنی اہم، دانشمند اور سگڑ ہوتی ہے۔ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی خوبیوں کو نہیں سراہتے۔ یہ کام متین بھائی نے خوب کیا ہے اور عورت کی سیرت و ذہانت کا بہت باریک بینی سے مشاہدہ کیا ہے اور اسے قلم بند کر کے تمام دنیا کی عورتوں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ان کا یہ موضوع منفرد اور چونکا دینے والا ہے اور تمام شعراء میں ان کی انفرادیت کو اجاگر کرتا ہے۔
ایک مشرقی عورت کس طرح صوم و صلات کی پابند ہوتی ہے، کیسے خوف خدا اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے، صدقہ و خیرات اور مالی امداد دینے میں پیش رہتی ہے، اپنے شوہر سے وفادار اور ٹوٹ محبت کرنے والی خدمتگار بیوی، مادیت پرستی سے دور اسلام سے دلی لگاؤ رکھتی ہے، پورے خاندان کی تعلیم و تربیت کرتی ہے اور ان کی ہر جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے رات دن جی جان سے کوشاں رہتی ہے۔ میں اس کتاب کی تخلیق پر متین اچل پوری بھائی کو مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ زیب النساء بھی آپ سے مخاطب تھی اور آج میں نے ادبی کارنر میں آپ کے سامنے جو ہے متین اچل پوری صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، بہت سینئر شاعر ہیں، بے شمار کتب کے مصنف ہیں، اور ان کی کتاب پر میں نے تبصرہ جو ہے وہ میں نے کیا ہے، گھر آنگن اپنا، اور امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ پھر اس سلسلے کو لے